تمام ویورز کو السلام علیکم. ویلکم ٹو آفٹر آرس پریزینٹس لرکنگ ان دا شیڈوز ود ماہر حسن. میں اس سیریز کا پہلے اوور ویو آپ کو دے دوں کہ اس سیریز میں ہم میتھیکل کریچرز کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ وہ کریچرز کس طریقے سے ان کی کہانیاں شروع ہوئیں، کس طریقے سے وہ ہماری موویز کا، ہماری ٹی وی کا اور ہمارے کہانیوں کا، ہمارے لٹریچر کا حصہ بنی. ایسے کریچرز کے بارے میں جتنی جانکاری میں آج تک جمع کر پایا ہوں میں آپ سے شیئر کروں گا. اور آپ لوگوں نے بھی اس طریقے کے کریچرز کا نام کبھی نہ کبھی تو سنا ہی ہوگا، جس میں بہت سارے ایسے کریچرز ہیں، لیکن سب کو یہ تجسس ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں مزید جانیں. تو میں آپ لوگوں تک کافی حد تک انفارمیشن پہنچانے کی کوشش کروں گا. آج جس کریچر کے بارے میں ہم بات کریں گے ہمارے پہلے ایپیسوڈ میں، وہ ہے ویئر ولف. انتہائی مشہور زمانہ کریچر اور میتھیکل کریچر، کیونکہ اس کے بارے میں بھی ابھی ہم جب بات کرتے رہیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ کہانیاں، یہ جتنی بھی لٹریچر میں بھی آج تک موجود ہیں، یہ سب سچ ہوں، یا ان کے پیچھے کوئی اور بھی مقصد ہو سکتا ہے. ہم وہ بھی انکور کرنے کی کوشش کریں گے. تو ویئر ولف بیسکلی ہیومن ٹو اینیمل شیپ شفٹر کہلاتا ہے، جس کو لائکنتھروپ بھی کہتے ہیں. اور ویئر ولف جو ہے وہ ویئر ہائبرڈس کی ایک بہت ہی واسٹ فیملی کا ایک حصہ ہے، جس میں ویئر ہائیناز، ویئر ٹائیگر، ویئر جیگوارز یہ سب بھی شامل ہیں. لیکن ان سب میں سب سے نوٹوریس اور سب سے خطرناک کریچر جو ہے وہ ہے ویئر ولف، کیونکہ یہ تاریخ کے ایک ایسے اینیمل سے آپ کو جو ہے وہ انسان سے آپ کو جانور میں تبدیل کرتا ہے، جو کہ بہت ہی زبردست قسم کے ہنٹرز ہیں. یہ جانور جو ہے، ولف جو ہے، اپنے آپ میں یہ بہت زبردست ہنٹر ہے. یہ اپنے ایک پریڈیٹر ہے بیسکلی یہ، اور اپنے پرے کو ہنٹ کرنا جانتا ہے. تو تھوڑا سا مجھے معاف کیجیے گا، پہلا ایپیسوڈ ہے تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ میں ہچکچاؤں بات کرنے میں. تو آگے آتے مزید ایپیسوڈز میں جو ہے وہ یہ ہچکچاہٹ بھی ختم ہو جائے گی. تو ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. سب سے پہلی انفارمیشن جو سب سے ضروری بات آپ لوگوں کے جاننے کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس کریچر کا کوئی سنگل اوریجن نہیں ہے. مطلب اس کے بارے میں ہمیں یہ نہیں پتہ کہ سب سے پہلا جو واقعہ ہے اس کریچر سے ریلیٹڈ وہ کب تاریخ میں ریکارڈ کیا گیا ہے، کیونکہ اتنے سارے واقعات موجود ہیں کہ ہم بتا ہی نہیں سکتے کہ یہ سب سے پہلا ان میں سے واقعہ کون سا ہے اور یہ کریچر کہاں سے اوریجنیٹ ہوتا ہے. یورپ میں، گریک میتھولوجی میں، رومن میتھولوجی میں بھرے پڑے ہیں اس کے واقعات، ان میں سے کچھ میں آج آپ کو بتاؤں گا بھی. ان میں اور ہیومنز میں بیسکلی کامن ہیں بہت ساری چیزیں، جن میں سے سب سے مین جو چیزیں ہیں وہ ہیں کہ یہ فیملیز کے طور پہ رہتے ہیں ایک ساتھ، جیسے ہیومنز رہتے ہیں ویسے ہی ولف بھی فیملی کے طور پہ رہتے ہیں، ایک ساتھ رہتے ہیں ایک جگہ پہ. اور یہ پیکس میں ہنٹ کرتے ہیں، مطلب یہ ایک ساتھ اکٹھا جاتے ہیں گروپ بنا کے، اور اس کے بعد یہ ہنٹ کرتے ہیں اپنا کھانا پینا جیسے انسان کرتے ہیں یا کیا کرتے تھے. اور ان کے کھانے کی بھی وہی چیزیں ہیں جو انسانوں کو ایونچولی پسند ہیں، جو انسان کھاتا ہے. گوشت ہنٹ کرتا ہے اور وہ کھاتا ہے، بس یہ کچا کھا جاتے ہیں، انسان پکا کے کھاتا ہے، بس یہ فرق ہے ان میں. اور ان میں بیسکلی ولف میں اور انسانوں میں جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے دشمن بھی ہیں اور ایک دوسرے کے دوست بھی ہیں، allies اینڈ enemies. تاریخ میں 3 طرح کے ویئر ولف کے بارے میں بتایا گیا ہے، جو کہ لٹریچر میں بھی آپ کو یہ ملے گا اگر آپ پڑھیں گے تو. سب سے پہلا ویئر ولف کا جو ٹائپ ہوتا ہے وہ ہے وکٹم. وکٹم مطلب کوئی معصوم شخص جس کو ویئر ولف میں کرس کر کے جو ہے وہ ویئر ولف بننے پہ مجبور کر دیا گیا ہو، لیکن وہ اپنے انسانی حواس میں ہی رہتا ہے اور کسی پہ حملہ نہیں کرتا، کچھ نہیں کرتا، بس اپنے آپ میں ہی تکلیف اور اذیت سہتا رہتا ہے. دوسرا ہے دا ڈیمڈ.
کہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ خود انسان بھی جو ہے وہ بہت ہی بھینکر ہوتے ہیں، اور لوگوں کا قتل کرنا، قتل و غارت میں ملوث، اور برے کام، ڈکیتیاں، بہت مطلب ہر طرح کا جو غلط کام کرتے ہیں، وائلنٹ ہیومنز جو ہوتے ہیں بیسکلی، ان کو جو ہے وہ قرض کیا جاتا ہے کہ ان میں ویسے ہی تم انسان تو ہو نہیں، اتنے کم انسان ہو اور جانوریت زیادہ ہے تم میں، تو تم جانور ہی بن جاؤ. یہ ان کو قرض کیا جاتا ہے، یہ کہلاتے ہیں دا ڈیمڈ. اور تیسرا ہے دا واریر. یہ وہ ہیں جو کہ اپنے وہ طاقت رکھتے ہیں کہ جنگ کے دوران اپنے آپ کو جو ہے وہ بھیڑیے میں تبدیل کر لیں، یا جانور والے جو ٹریٹس ہیں وہ اپنے اندر پیدا کر لیں تاکہ اپنے دشمن پہ سبقت حاصل کر سکیں. یہ 3 کیٹیگریز ہیں جو کہ لٹریچر میں ہمیں ملتی ہیں. ایک جو سب سے پرانی کہانی ہے ویئر وولف وکٹم، وہ ہے ویئر وولف وکٹم ویئر وولف کی، اور وہ آتی ہے دا ایپک آف گلگامیش میں. اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ 1300 سے 1000 BCE کے درمیان ایک شیپرڈ جو کہ چراہا ہوتا ہے، جو بھیڑ بکریاں چراتا ہے، اس کو گاڈس انانا نے قرض کر دیا تھا کہ وہ بھیڑیا بن جائے. اور اس لیے نہیں کہ وہ کوئی غلط کام کرتا تھا یا وہ برا انسان تھا، بس وہ غلط وقت پہ غلط جگہ پہ موجود تھا تو وہ اس کی زد میں آ گیا. اور اینشینٹ گریس میتھولوجی میں مطلب اینشینٹ گریس اور گریک میتھولوجی میں اور رومن میتھولوجی میں جو ہے وہ زیادہ تر دا ڈیمڈ ویئر وولف پہ جو ہے وہ فوکس کیا گیا ہے، اور انہی کی سب سے زیادہ کہانیاں وہاں پہ پائی بھی جاتی ہیں. اور جو سب سے مشہور کہانی ہے گریک میتھولوجی کی، وہ کچھ اس طرح کی ہے کہ ایک شخص کو 10 سال کے لیے ویئر وولف میں جو ہے وہ پنشمنٹ کے طور پہ اس کو قرض کر دیا گیا تھا کہ تم 10 سال اب ویئر وولف بن کے رہو گے، کیونکہ اس کو کینیبلزم کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا، یعنی کہ ہیومن انٹریلز کھاتے ہوئے پکڑا گیا تھا. تو اس کو 10 سال کے لیے سزا دے دی گئی تھی. اس سے ہمیں یہ بھی جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے بھی بولا جاتا ہوگا، کیونکہ کینیبلزم جو ہے وہ آج سے نہیں کئی صدیوں سے چلتا آ رہا ہے، اور بہت مشہور ہے کینیبلزم ہمارے اس دنیا میں. ایون ہم آج بھی سنتے ہیں اتنی عجیب عجیب کہانیاں کہ لوگ جو ہے وہ مرے ہوئے لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، یا ان کو مار کے جو ہے ان کو پکا کے کھاتے ہیں. تو اس طریقے کی کہانیاں تو آج بھی سننے میں آتی ہیں ہمیں. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے بر صغیر میں ہمیں اس طریقے کی کہانیاں سب کانٹیننٹ میں جو ہے وہ زیادہ سننے میں آتی ہیں کہ انسان جو ہیں وہ دوسرے انسانوں کا گوشت کھاتے ہوئے پکڑے گئے، یا ایٹسیٹرا، اس طریقے کی کہانیاں. تو بیسیکلی یہ وارننگ کے طور پہ بھی جو ہے وہ بتایا جاتا ہوگا یا وارن کیا جاتا ہوگا کہ اگر کینیبلزم کیا جائے گا تو اس کا جو ہے اس کی سزا یہ ہوگی کہ اس کو ویئر وولف میں جو ہے وہ ٹرن کر دیا جائے گا تاکہ وہ جانور بن کے جنگلوں میں گھومتا رہے. اور کینیبلزم کو ویئر وولف اب یہ ایک کنیکشن ہے کہ آپ کینیبلزم اگر کوئی کرتا ہوا پکڑا گیا تو اس کو آپ یہی کیوں بولتے ہیں کہ آپ کو بھیڑیے میں جو ہے وہ تبدیل کر دیا جائے گا؟ کیوں؟ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ بھیڑیے جو ہیں وہ ایک اس چیز میں بھی جو ہے وہ بڑے مشہور ہیں کہ ان کی جو اپنی اسپیسیز ہے اس میں اگر کوئی مر جاتا ہے تو وہ اپنے ہی دوسرے مرے ہوئے بھیڑیے کو کھا لیتے ہیں. تو ان میں بھی جو ہے وہ یہ چلتا ہے کہ اپنے ہی والوں کو جو ہے وہ کھا لیا جائے اگر وہ مر گئے، یا کچھ اور کھانے کو نہیں مل رہا تو آپس میں ہنٹنگ کر کے کسی ایک کو مار کے اور پھر کھا لیا جائے. تو کینیبلزم کو اس چیز سے اس لیے بھی تشبیہ دی جاتی ہے، یہ بھی ایک ریزن ہے. اور ایک اور گریک میتھولوجی میں جو ہے وہ ایک کہانی ہے گاڈ زیوس کی اور کنگ لائکین کی. لائکین ہے یا لائکون ہے، لائکون بیسیکلی اس کا نام تھا کنگ کا، تو اب مجھے نام اس کا صحیح سے نہیں پتہ، لیکن میں کہانی آپ کو بتاتا ہوں. کنگ آف آرکیڈیا تھا وہ، اور ہوا یہ کہ رومن گاڈ جوپیٹر کو جو ہے وہ یہ پتہ چلا کہ زمین پہ جو ہے وہ ایک ایسا بادشاہ موجود ہے جو کہ انسانوں کو کھاتا ہے، انسانوں کو مارتا ہے، ان کو ہنٹ کرتا ہے اور ان کا سیکریفائس کرتا ہے اپنی طاقت بڑھانے کے لیے، اور اس کو اس چیز میں مزہ آتا ہے. تو جب رومن گاڈ کو یہ بات پتہ چلی تو وہ انسان بن کے زمین پہ اترا. یہ گریک میتھولوجی کی کہانی ہے. وہ انسان بن کے زمین پہ اترا یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا اس بات میں سچائی ہے یا نہیں.
تو جب وہ زمین پہ آیا اور اس نے آ کے اس کنگ کو اپنے بارے میں بتایا تو اس کنگ نے جو ہے وہ ماننے سے انکار کر دیا اور اس کو ڈسمس کر دیا کہ تم پاگل ہو، مجھے پاگل بنا رہے ہو، اور ایسے کیسے کوئی مطلب گاڈ جو ہے وہ زمین پہ آ جائے گا مجھے دیکھنے کے لیے۔ تو اس نے اس کو بیسکلی بھڑکانے کے لیے اور اس کو جو ہے وہ آگ لگانے کے لیے ایک طریقے سے اس نے کیا کیا کنگ نے کہ وہ گیا اور اس نے شدید خون خرابہ کیا ایک رات، بہت لوگ مارے اس نے اور بہت لوگوں کا خون بہایا اور ان کے جو ہے وہ جسم کے ٹکڑے کر کے اور وہ لا کے اس کے گاڈ جوپیٹر کے سامنے جو ہے وہ لا کے رکھ دیا کہ یہ میں تمہاری خدمت میں پیش کر، یہ میری طرف سے جو ہے نا چڑھاوا ہے تمہیں۔ تو اس پہ جو ہے وہ رومن گاڈ جوپیٹر کی جو ہے وہ مطلب بالکل وہ حواس باختہ ہو جاتا ہے اور وہ اتنے غصے میں ہوتا ہے کہ وہ اس کنگ کے پورے گھر کو، پورے محل کو، ہر چیز کو برباد کر دیتا ہے اور اس کو جو ہے وہ بھیڑیا بنا دیتا ہے، مطلب وہ بھیڑیے میں تبدیل کرنے پہ اس پہ جو ہے نا وہ قرض کر دیتا ہے۔ اب یہ کنگ جو ہے یہ بھوکلا کے بھاگتا ہے باہر کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور یہ جیسے ہی باہر نکلتا ہے تو باہر جا کے جو ہے یہ بھیڑ بکریوں کو ہی مارنا شروع کر دیتا ہے، انہیں کاٹنا شروع کر دیتا ہے اور نوچنا شروع کر دیتا ہے، اور اپنے آپ کو بھی جو ہے وہ عجیب سی کنڈیشن میں ہو جاتا ہے بالکل، کیونکہ یہ بھیڑیے میں تبدیل ہو رہا ہوتا ہے۔ اور تھوڑی دیر میں دیکھتے دیکھتے اس کے کپڑے جو ہیں ان پہ لمبے لمبے بال جو ہے وہ جسم پہ اس کے اگنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کا جو ہے وہ منہ لمبا ہو جاتا ہے اور یہ پورا بھیڑیا بن جاتا ہے، اور صرف اس کی آنکھیں جو ہیں بس وہ انسانی آنکھیں رہ جاتی ہیں، اس کے علاوہ یہ پورا بھیڑیے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب یہ ورڈ جو ہے لائکان یا لائکان جو بھی اس کا نام ہے، آپ کو اس سے جو ہے یہ بھی اندازہ ہو رہا ہوگا کہ لائکنتھروپی جو ہے وہ لائکنتھروپ جن کو بولا جاتا ہے وہ ویئر وولف کو ہی بولا جاتا ہے، تو آپ کو بالکل صحیح لگ رہا ہے۔ اور اس کے میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل دوں کہ لائکنتھروپ جو ہے وہ ورڈ نکلا ہے لائکوس سے، جو کہ گریک ورڈ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ولف، اور اینتھروپوس جو ورڈ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے گریک میں آدمی، مین۔ تو یہ بیسکلی لائکنتھروپ جو ہے وہ ولف مین دونوں ورڈ مل کے بنتے ہیں، اور لائکنتھروپی جو ہے ولف مین سنڈروم ایک جو بیماری بھی ہے جس کے بارے میں آگے چل کے آپ کو تھوڑا سا اور بتاؤں گا۔ تو یہ بیسکلی اس ورڈ کے جو ہے وہ اوریجنز ہیں۔ واریر ویئر وولف کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ واریر ویئر وولف جو ہیں وہ برزرکرز جو کہ اینشینٹ نارڈک جو کہ وائکنگز کے دور میں جو وہ جنگجو ہوتے تھے، تو وہ اپنے آپ کو بھیڑیے کی کھال میں کور کر کے جو ہے نا وہ جاتے تھے اور وہ لڑتے تھے لوگوں سے، اپنے دشمنوں سے لڑتے تھے اور ان پہ پھر وہ حاوی ہو جاتے تھے اور سبقت حاصل کر لیتے تھے۔ لیکن تاریخ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ بھیڑیے کی کھال پہننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ فزیکلی اپنے آپ کو بھیڑیے میں تبدیل کر لیتے ہیں، وہ اسپریچولی جو ہے وہ ان کے اندر اینیمل انسٹنکٹس آ جاتی تھیں بھیڑیوں کی کھال پہن کے، اور وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بھیڑیا سمجھنے لگتے تھے اور ان کے اندر بھیڑیے والی خاصیت محسوس کرنے لگتے تھے، اور پھر وہ اپنے دشمن کو چیر پھاڑ کر کے اور جیت جاتے تھے اپنے دشمن پہ، ان کی بڑی آسانی سے جو ہے وہ سبقت حاصل کر لیتے تھے وہ۔ اور اسی سے ریلیٹڈ ایک کہانی جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ 13 سینچری میں ایک 13 سینچری کی ایک کلیکشن ہے ساگا آف والسنگ کے نام سے، اس میں ایک پرنسس کی کہانی ہے۔ وہ پرنسس، اس کا نام ہوتا ہے پرنسس سگنی، وہ ایک دشمن کنگ سے شادی کر لیتی ہے، اور اس کنگ نے جو ہے وہ جنگ میں اس کے باپ کو، اس پرنسس کے باپ کو بھی مارا ہوتا ہے، اور اس کے 10 بھائیوں کو جو ہے وہ اپنا جنگ کا قیدی بنا کے لے کر آ جاتا ہے وہ۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اس کی پرنسس کی تو اس سے کنگ سے شادی ہو جاتی ہے، لیکن اس کے جو بھائی ہوتے ہیں ان میں سے ایک ایک کر کے سب بھائیوں کو جو ہے وہ ایک شی ولف ہوتی ہے جو کہ مارنا شروع کر دیتی ہے، اور وہ بہت زیادہ ہی کچھ سائز میں نا کچھ ایکسٹرا بڑی ہوتی ہے اور وہ مارنا شروع کر دیتی ہے، اور صرف آخر میں ایک بھائی جو ہے وہ بچتا ہے جس کا نام ہوتا ہے سگمنڈ۔ تو یہ جو پرنسس ہوتی ہے یہ اپنے بھائی کو جو ہے وہ ایک آئیڈیا دیتی ہے کہ تم جو ہے جنگل میں جس وقت جاؤ، جب تمہیں بھیجا جائے تو تم اپنے اوپر شہد لگا کے جانا، تو جیسے ہی وہ شی ولف آئے گی تو وہ تمہارے اوپر سے شہد کو جو ہے وہ پہلے وہ چاٹنا شروع کرے گی، تو تم اسی دوران اس پہ اٹیک کر دینا اور اس کو مار دینا۔ وہ ایسا ہی کرتا ہے، وہ ایک درخت کے پاس اپنے اوپر شہد لگا کے جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے، وہ شی ولف آتی ہے
اور وہ آ کے اس کو جیسے ہی چہرے پہ اس کے جو ہے وہ ہنی جو ہوتا ہے، شہد جو ہوتا ہے، اس کو لک کرنا شروع کرتی ہے تو وہ اس کی زبان ہی پکڑ کے کاٹ دیتا ہے اور اس پہ ایسا حملہ آور ہوتا ہے کہ وہ اسی وقت مر جاتی ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ شی ولف جو تھی اس کنگ کی ماں ہوتی ہے، اور اس نے اپنے آپ کو وچ کرافٹ اور جادو اور کالے جادو ان سب کے ذریعے سے جو ہے اپنے آپ کو اس نے بھیڑیے میں تبدیل کیا ہوتا ہے ان کی پوری فیملی کو ختم کرنے کے لیے۔ ایسی ایک اور کہانی بھی جو ہے وہ آتی ہے سننے میں، جس میں بتایا جاتا ہے کہ ایک فادر اور سن جو ہے، مطلب ایک باپ بیٹے کا جو ہے وہ گروپ ہوتا ہے، چور ہوتے ہیں بیسیکلی۔ تو ایک دن جنگل میں ان کو جو ہے وہ ولف کی جو ہے وہ کھالیں ملتی ہیں ان کو نا، دو، تو وہ بیسیکلی جادوئی ہوتی ہیں، ان میں میجک ہوتا ہے۔ اب یہ جیسی وہ پہنتے ہیں تو یہ بھیڑیے میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اب انہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم انسان واپس کیسے بنے، تو اس میں شرط یہ ہوتی ہے، جو کہ ان کو آہستہ آہستہ بعد میں پتہ چلتا ہے، کہ ہر 10 دن کے بعد جو ہے یہ خود انسان بن جائیں گے واپس، لیکن 10 دن تک جو ہے اب یہ بھیڑیے کی ہی فارم میں رہیں گے۔ تو یہ ایک دوسرے سے فیصلہ کرتے ہیں کہ ابھی ہم الگ ہو جاتے ہیں، اگر ہمیں کوئی مسئلہ ہوگا یا پریشانی درپیش آئے گی تو ہم ایک دوسرے کو جو ہے وہ ولف ہاؤل کر کے کال کر کے بلا لیں گے۔ بیٹے صاحب جو ہوتے ہیں وہ جوان خون، وہ اس بات کو بالکل ہی جو ہے وہ نظر انداز کر کے، اور تقریباً 11 مردوں کو، 11 آدمیوں کو جو ہے وہ جنگل میں پہلے مارتے ہیں، شکاریوں کو، اور اس کے بعد خود بھی ان کی حالت اتنی عادی ہو جاتی ہے، اتنے زخمی ہو جاتے ہیں وہ کہ مطلب مرنے کے بالکل قریب ہو جاتے ہیں۔ خیر بھائی، 10 دن کے بعد جو ہے یہ واپس جب انسان بنتے ہیں تو ان کے خوف کا یہ عالم ہوتا ہے کہ یہ جلدی سے جو ہے نا اس دونوں کھالوں کو یہ جلا دیتے ہیں، ولف پیٹس جو ان کو ملتے ہیں یہ اس کو جلا دیتے ہیں کہ کوئی اور اس کو پہن کے جو ہے نا وہ اس طریقے سے اپنے آپ کو اس اذیت میں نہ ڈالے۔ اب یہ تو تھیں کہانیاں، یہ وہ کہانیاں تھیں جو ہمیں تاریخ میں لکھ کے بتائی جاتی ہیں۔ اب پرانے زمانے کی تاریخ کا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی سچائی اور کتنا جھوٹ ان میں ہوتا ہے۔ اب اس وقت کے دور میں انسانوں کو آدھی زیادہ تو چیزیں نہیں پتہ تھیں، بیماریاں بھی نہیں پتہ ہوتی تھیں، تو وہ کسی بھی بیماری کو بھی جو ہے وہ کچھ بھی پیش کر کے اور سامنے والے کو جو ہے وہ مطلب مارنا بڑا آسان تھا اس دور میں نا، پرانے دور میں۔ آسان تو خیر آج بھی بہت ہے، آپ کسی کو مارنا چاہیں اس پہ کوئی بھی الزام لگا دیں اور اس کو مار دیں، لیکن بہرحال اس زمانے میں جو ہے وہ یہ کافی عام تھا کہ کسی پہ بھی وچ کرافٹ کا الزام لگا دیا، کسی پہ جو ہے کچھ اور الزام لگا دیا، کسی پہ کچھ الزام لگا دیا، یہ بھیڑیے میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس کو مار دو۔ اب آ جاتے ہیں ہم سائنٹیفکلی بات کرنے کے لیے کہ سائنٹیفکلی جو ہے وہ ہمیں کیا اس کے بارے میں ہمارے پاس ڈیٹیلز موجود ہیں کہ یہ ویئر ولف آخر ہے کیا۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو ویئر ولف ہے یہ ایک وولف مین سنڈروم ہے، جو کہ میں نے آپ کو شروع میں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وولف مین سنڈروم جو ہے وہ یہ ایک بیماری ہے جو کہ یہ موجود ہے آج بھی دنیا میں، ٹھیک ہے۔ اس کا میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہ اس کو کہا جاتا ہے کنجینیٹل جنرلائزڈ ہائپرٹرائکوسس ٹرمینالس، ٹھیک ہے، جو کہ ویئر ولف سنڈروم آسان الفاظ میں کہلاتا ہے۔ اور اس میں بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ انسان کے جسم پہ جو ہے وہ ایکسیسو ہیئر گروتھ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ کہ وہ پورے جسم کو آپ کے جو ہے وہ بالوں سے آپ کور ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد بالکل آپ ایک بھالو، بھیڑیے، اس جیسے آپ جانور جیسے آپ لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی پھر بعد میں جو ہے ایک کانسیپٹ نکلا کہ بھائی جو بھی وہ تھے لوگ تھے بیچارے جن پہ یہ الزام لگایا گیا ہے کہ بھائی وہ بھیڑیے میں تبدیل ہو جاتے ہیں یا کچھ بھی بول دیا گیا لوگوں نے، وہ دراصل صرف بیمار تھے، ان کو یہ وولف مین سنڈروم تھا، جس کا میں نے اتنا لمبا اتنا مشکل نام ابھی آپ کو پڑھ کے بتایا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ 20th سینچری میں 2 اور مزید ایکسپلینیشنز جو ہیں وہ اس کی سامنے آئیں، ایک پورفیریا اور ایک ریبیز کے بارے میں تو آپ سب نے سنا ہی ہوگا۔ تو اس میں پورفیریا میں کیا ہوتا ہے بھائی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہائپر پگمنٹیشن ہوتی ہے۔ ہائپر پگمنٹیشن کیا کہ جسم کے کسی ایک حصے میں جو ہے وہ زیادہ بال آ رہے ہیں اور زیادہ وہ باقی مطلب وہ کالا بیسیکلی جو ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے، آپ کے جسم کے ڈارک ہو رہا ہے وہ زیادہ باقی جسم کے حصے سے، ٹھیک ہے۔ اور ناکٹرنل وانڈرنگ، جس میں آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ رات کے ٹائم پہ جو ہے وہ آپ کو سلیپ واکنگ بھی، جس کو آسان الفاظ میں بولتے ہیں، لیکن سلیپ واکنگ سے تھوڑا سا ہٹ کے ہوتی ہے ناکٹرنل وانڈرنگ۔ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ رات کے وقت پہ جو ہے آپ کو رات ہی اچھی لگتی ہے بس،
اور ایکسیسو ہیئر تو کامن ہے پورفیریا میں، اور یہ کنڈیشن ہے. اور اس میں جو ایک اور عجیب چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے دانت جو ہے نا وہ لال ہو جاتے ہیں، مطلب بیماری کی وجہ سے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ آپ واقعی کسی جانور جیسی بالکل آپ تشبیہ دے رہے ہوتے ہیں. اور دوسری جو چیز ہوتی ہے وہ ہے ریبیز. ریبیز میں تو ہمارے یہاں پہ سب کانٹیننٹ میں جو ہے وہ ریبیز کے اس طریقے کے قصے بھی سنے ہیں ہم نے، کہ جس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جن جانوروں کو ریبیز ہوتا ہے، جن ولف کو، جن کتوں کو ریبیز ہوتا ہے، اگر وہ انسانوں کو کاٹ لیں اور وہ صحیح ٹائم پہ ان کو انجیکشن نہ لگایا جائے، اس کی ویکسینیشن نہ ہو، تو وہ انسان بھی جو ہیں وہ اتنے وائلنٹ ہو جاتے ہیں اور اتنے خطرناک طریقے سے ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھتے دیکھتے وہ بیماری اتنی جڑ پکڑ لیتی ہے کہ انسان بھی جو ہے وہ کچھ بہت ہی ایکسٹریم کیسز میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ کتے کی طرح ہی جو ہے وہ آوازیں نکالتے ہیں، ہاؤل کرتے ہیں، بھونکنا شروع ہو جاتے ہیں، اتنی زیادہ. تو یہ ساری چیزیں اس طرف جو ہے وہ پوائنٹ کرتی ہیں کہ یہ بیماریاں ہی تھیں جن کو لوگوں نے جو ہے وہ تاریخ میں کچھ اس طریقے کا بنا کے پیش کیا کہ جس کی وجہ سے ویئر وولف ایک میتھیکل کریچر جو ہے وہ پیدا ہو گیا. اب دیکھیں دنیا جو ہے وہ بہت انپریڈکٹیبل ہے، اور اس بات کو بھی رول آؤٹ نہیں کر سکتے آپ کہ بھائی ہو سکتا ہے کوئی شیطانی طاقت ایسی ہو جو کہ انسانوں کو اس طریقے سے جو ہے جانور میں تبدیل کر دیتی ہو، کیونکہ یہ کسی اچھی طاقت کا تو کام نہیں ہو سکتا کہ وہ انسان کو جو ہے کسی اتنے وحشیانہ درندے میں جو ہے وہ تبدیل کر دے. اور کوئی شیطانی طاقت اگر ایسا کر سکتی ہوگی تو اس کے پیچھے تو اب کوئی اور ہی راز ہوگا. بہرحال یہ تو ہمیں نہیں پتہ. خیر اللہ پاک سب کو محفوظ رکھے، یہ بولا جا سکتا ہے. تو اس ایپیسوڈ کا ختم جو ہے وہ اینڈنگ کرنے سے پہلے آپ کو ایک کہانی چھوٹی سی سناتا ہوں. یہ کہانی جو ہے یہ بک ہے بیسیکلی، یہ آپ کو بک بھی مل جائے گی ویگنر دا ویئر وولف کے نام سے. تو اس کے میں تھوڑی سی آپ کو جو ہے وہ کہانی سناتا ہوں، چھوٹی سی ہے کہانی. ایک آدمی ہے ویگنر نام کا، جو کہ جرمنی میں تقریباً 17 یا 16 سینچری میں جو ہے وہ اپنے بستر پہ بہت بوڑھا آدمی ہے اور پڑا ہوا جو ہے وہ بس اپنی آخری سانسیں گن رہا ہے. تو ایک شخص اس کے پاس آتا ہے اور آ کے اس کو کہتا ہے کہ میں تمہیں دوبارہ سے جوان کر دوں گا اور تم جو ہے وہ انتہائی انٹیلیجنٹ اور انتہائی چست اور انتہائی خوبصورت نوجوان میں تبدیل ہو جاؤ گے، لیکن اس کے پیچھے صرف 2 شرطیں ہیں. ان میں سے ایک شرط تو یہ ہے کہ تمہیں میرا ساتھی بن کے رہنا پڑے گا، 1.5 سال کے لیے تمہیں میرا ساتھی بننا پڑے گا، میرے ساتھ رہنا پڑے گا، اور تمہیں ویئر وولف بننا پڑے گا مہینے میں 1 مرتبہ، اور انسانوں کو مارنا پڑے گا. وہ بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، مان لی تمہاری بات، اور مجھے دوبارہ سے جوان کر دو کیونکہ مرنا تو کوئی نہیں چاہتا. تو وہ آدمی، اس کا نام ہوتا ہے جان فاسٹ، وہ اس کو جو ہے ایک وائل دیتا ہے اور اس کے اندر کوئی چیز ہوتی ہے، وہ اس کو کہتا ہے یہ پی لو. ویگنر صاحب جو ہے وہ یہ پی لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ بن جاتے ہیں جوان. پہلے تو یہ ہوتے ہیں بے ہوش اس کو پینے کے بعد. جب ان کی آنکھ کھلتی ہے تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بہت ہی ویل ڈریسڈ اور بہت ہی زبردست کنڈیشن میں ہیں، بالکل جوان ہو گئے ہیں، چستی آ گئی ہے ان میں. اب جب مہینے کا فل مون جب ہوتا ہے، اس کے بعد جب یہ جانور میں تبدیل ہونا شروع ہوتے ہیں اور جس اذیت سے یہ گزرتے ہیں، تو انہیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ بہت ہی بڑی غلطی کر دی ہے، اور بے شمار لوگوں کو مارتے ہیں یہ ہر مہینے. اسی دوران ان کو جو ہے وہ مٹلڈا نام کی ایک عورت سے پیار ہو جاتا ہے، اور پھر ان کی جو ہے وہ مورل ٹرانسفارمیشن شروع ہوتی ہے. ان کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیا کر دیا ہے اور بہت بڑی میں نے غلطی کر دی ہے. تو پھر یہ جان فاسٹ نامی اس شخص کا بھی مقابلہ کرتے ہیں، اور کافی جد و جہد کے بعد پیار اور محبت کی یہ کہانی ہے جس میں پھر یہ فائنلی امورٹل سے جو ہے وہ مورٹل دوبارہ ہو جاتے ہیں. جوان ہی رہتے ہیں لیکن ویئر وولف نہیں رہتے. تو یہ کہانی ہے، یہ ضرور پڑھیے گا. میں اس کا لنک جو ہے وہ دے دوں گا نیچے ڈسکرپشن میں. آپ لوگ اگر یہ کہانی پڑھنا چاہیں ضرور پڑھیے گا. بہت پرانی کتاب ہے اور بڑے مزے کی کتاب ہے یہ. تو اسی کے ساتھ اپنے اس ایپیسوڈ کا جو ہے ہم
دی اینڈ کرتے ہیں، اور اس امید کے ساتھ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملیں گے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں میں کسی اور عجیب سے، خطرناک سے، میتھیکل کریچر کے ساتھ واپس لوٹوں گا۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔